السلام علیکم۔ لفظی گولہ باری جو ہے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان وہ جاری ہے۔ کوئی کہتا ہے این آر او دیں گے نہیں، کوئی کہتا ہے این آر او لیں گے نہیں، لیکن الزامات اور بیانات کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ زیادہ دن معاملات کو اچھے طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کوئی کہتا ہے اس کے اندر فارورڈ بلاک بنانے والے، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بنانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں سندھ حکومت جانے والی ہے، ان کے ایم پی ایز ہمارے سے رابطہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز جو ہے ہمارے سے رابطہ کر رہے ہیں۔ آج بھی پروگرام کے سٹارٹ میں آپ کو دو بیانات سنواؤں گا، پھر آہستہ آہستہ گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ پہلے فواد چودھری صاحب کا آپ کو بیان سنوائیں گے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ نیب والے جو ہیں انہیں تو اب تک پکڑ ہی لینا چاہیے تھا آصف علی زرداری کو اور باقی لوگوں کو، اور نیب والوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک تحریری بیان جاری کر دیا ہے۔ حد یہ ہے کہ جو جیسے کوئی بچے نہیں آپس میں لڑائیاں لڑ رہے ہوتے، یہ ہمارے اداروں کا حال ہے۔ تحریری بیان آیا ہے، باقاعدہ ریٹن سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کی خواہش کے اوپر تو کسی کو پکڑ کے ہم اندر نہیں ڈالنے والے۔ اب فواد چودھری کے بیان کو تو سنجیدہ لیں یا نہیں لیں، نیب کے تحریری بیان کو تو سنجیدگی سے لینا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی خواہش میں نہیں پکڑیں گے، اس لیے میں آپ کو یہ بیان سنوانے لگا ہوں۔ فواد چودھری نے کہا کیا تھا، دکھائیے گا جی فواد صاحب کا بیان۔ اور میں حیران ہوں کہ ابھی تک نیب نے اس کے جو تین اہم کردار ہیں اس سارے معاملے کے، یعنی آصف زرداری، فریال تارپور اور مراد علی شاہ، ان کو ابھی تک اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ اور نیب جو ہے اس کا یہ سپریم کورٹ نے اس کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ 2 مہینے کے اندر یہ تفتیش مکمل کرے گا، لہٰذا اس کی تفتیش کو مکمل ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ، انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بھی کافی عزت افزائی کی ہے، انہوں نے دکھائی گا انہوں نے کیا کہا ہے۔ تھوڑا دیکھ کے میں پریشان ہو جاتا ہوں، کبھی کبھی ٹی وی کے سامنے نظر پڑ جاتی ہے نا، تو میں سوچتا ہوں کہ یار ابھی ضرور مشرف کی تعریف کرنے آیا ہے کوئی بندہ، اچھا پھر میں کہتا ہوں نہیں وہ چودھری شجاعت کی تعریف کرے گا، اس لیے کہ وہ نا پھر میں کہا گیلانی صاحب کی شاید تعریف کرے گا، لیکن پھر وہ بات کسی اور کی کرتا ہے، میں کہتا ہوں کل پتہ نہیں کس کی کرے گا۔ اچھا یہ فواد چودھری کے متعلق تو آپ نے بیانات سن لی ہے۔ آج تحریک انصاف والوں کی پارلیمنٹری پارٹی کی ایک میٹنگ بھی تھی، جس کے اندر ہماری جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں، ہمارے رپورٹر ریحان سید جو انہوں نے خبر فائل کی ہے، ان کے اپنے ایم این ایز اپنی حکومت سے ہی نہ لائیں۔ انہوں نے کہا مہنگائی اتنی ہوگی ہے، بتائیں علاقے میں جائیں کیسے۔ کوئی کہتا ہے آپ نے ترقیاتی فنڈ نہیں لیے، لوگوں کو جا کے کیا شکل دکھائیں۔ کوئی کہتا ہے آپ لوگ تو ملتے ہی نہیں ہیں، وزیر بن گئے اب تو آپ ہم یہاں آ کے تو مارے پھر رہے ہوتے ہیں، آپ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس طرح کی باتیں ہوئی، میں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، نام میں لے نہیں رہا کہ آفتاب صدیقی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہمارے ساتھ ہیں، تو پروگرام کا آغاز ادھر سے کرتے ہیں، پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ آفتاب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ندیم بھائی؟ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ آج تو بڑی لمبی فہرست ہے میرے پاس، یہ درشک صاحب، مستی خیل صاحب، آفتاب صدیقی صاحب، بڑی خفا ہیں آپ لوگ اپنے وزراء کی کارکردگی سے۔ نہیں، قطعاً ایسا ہی نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب نے یہ ایک میٹنگ کال کی تھی اور یہ بڑا زبردست سیشن ہوا ہے اکانومی کے حوالے سے، اور انہوں نے بریف کیا ہے پچھلے 4.5-5 مہینے کی پرفارمنس، اور جس میں چاہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو، ڈیٹ سروسنگ ہو، یا ہمارا جو قریبی ممالک سے جو ہمیں لون اور جو سپورٹ ملی ہے اس حوالے سے۔ ظاہر ہے کچھ کنسرن ہمارے لوگوں کے تھے، مگر اٹ واز ویری اسموتھ اور بڑی انفارمیٹیو میٹنگ ہوئی ہے۔ وہ تو ہونی تھی نا جی، کوئی ریسلنگ کا میچ تھوڑی تھا، وہاں کشتی تھوڑی ہونی تھی، لیکن آپ نے کوئی شاباشی دی پھر ان کو کہ مہنگائی کیسے کم کیا آپ نے، روپے کا استحکام کیسے آپ نے حاصل کیا، ٹیکس ریونیوز میں آپ نے کیسے اضافہ کیا، ان سب پہ آپ نے شاباشی دی پھر انہیں۔ نہیں، انفلیشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ نواز شریف کے دور میں جو 5 مہینے شروع کے تھے اس میں 4.5-5% کا انفلیشن آیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے دور میں اس سے زیادہ انفلیشن آیا۔ ہمارے دور میں تو 0.4% کا انفلیشن آیا ہے۔ یہ پرسپشن ڈفرینٹ ہے لوگوں کا، یا میڈیا پہ پرسپشن ڈفرینٹ دیا جا رہا ہے، ایکچولی یہ نہیں ہے۔ بہت ڈیٹیل اکانومی کے حوالے سے بات ہوئی۔ 23 جنوری کو جو منی بجٹ کی بات ہو رہی تھی، ایکسپورٹر کو سپورٹ دینے کی بات ہوئی، امپورٹ سبسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان میں جو چیزیں یہاں پاکستان میں بنتی ہیں وہ ان پہ بین لگانے کی بات ہوئی، تو اکنامی پہ زیادہ بات ہوئی ہے۔ ظاہر لوگ سارے ایم این ایز تھے تو انہوں نے اپنے کنسرن بھی شو کیے۔ کنسرنز کیا تھے؟ کنسرنز آپ بتا دیں، میں نہیں پوچھتا، آپ بتا دیں۔ جی، کنسرنز یہ تھا کہ کچھ تھوڑی سی مہنگائی بڑھی ہے، تو مہنگائی پہ انفلیشن کی جب بات ہوئی تو اسد عمر صاحب نے نمبر دیے، حماد اظہر صاحب بھی تھے۔ سر ان کے نمبر نہ مانیے گا، وہ ایسی نمبر بتاتے ہوتے ہیں سارے وزیر، ہمیشہ یہ بتاتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پچھلے دور میں زیادہ مہنگائی تھی ہم نے کم کیا۔ وزیروں کے نمبروں پہ نہ مانیے گا، لیکن وہ فنڈز وغیرہ کی بھی بات ہوئی کہ بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں، 22 الیکشن آنے والے ہیں، کیا کریں گے، کیا شکل دکھائیں گے لوگوں کو؟ جی، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے فنڈز کی بات نہیں ہوئی،
ہاں یہ ضرور ہوا کہ ایم این ایس کو جو فنڈ دیے جاتے تھے اس کے اوپر وہ دیے جانے چاہیے تاکہ ہم اپنی کچھ ڈیولپمنٹ کر سکیں. اور اسپیشلی کراچی میں ہمیں جو پریشانی, کیونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے, تو وہاں پروونشل گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے, لوکل گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے. فیڈرل وہاں پہ کام کرنا چاہتی ہے. ٹرانسفارمیشن کمیٹی جو بنی ہے اس میں پانی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, ہم ماسٹر پلان پہ کر رہے ہیں, ٹرانسپورٹیشن پہ کر رہے ہیں, مگر بغیر سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ کے وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں. تو ہماری جو پورا پیکیج تیار ہے, انشاءاللہ 25 جنوری کو ہم گورنر سندھ کو وہ پیکیج پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد پرائم منسٹر نے KIDCL ایک کمپنی ہے جس کا فیڈرل کے تھرو جو فنڈنگ آتی تھی اس کو ڈائریکٹلی اپنے انڈر میں لے لیا ہے تاکہ مختلف منسٹریز کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہو سکے اور اس کے تھرو کراچی کے لیے مختلف پیکیجز آئیں گے. بہت شکریہ جناب آفتاب صدیقی صاحب. یہاں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں علی محمد خان اور شیخ روہیل اصغر صاحب, اور مرتضیٰ بھاب صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. شیخ روہیل اصغر صاحب, ایک میں نے اپنی حکومت کے اوپر زیادہ کھل کے تنقید تو کر ہی نہیں سکتا, اتنی گنجائش نہیں ہوتی, لیکن اچھے سے لفظوں میں انہوں نے کہا تھوڑی سی مہنگائی کی بات کی, تھوڑے سے فنڈز کی بات کی, تھوڑا سا کراچی کے مسائل ہے اس کا تھوڑا سا کنسرن ظاہر کیا, زیادہ باتیں نہیں کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے, تھوڑا زیادہ نہیں کیا, آپ کی تجزیہ کیا کہتا ہے؟ نہیں ندیم, آپ نے زیادتی کی ہے, یہ آپ کی زیادتی. لیکن ایک شخص نے وہاں پہ پتہ نہیں بڑی کھل کے بات دیکھیں نا, انہوں نے تھوڑا کہا آپ کے سامنے, انہوں نے تھوڑا کہا, آپ نے لائیو ان کو لے لیا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے یہ لائیو پوچھ رہے ہیں جو کہ آپ کا دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے, تو یہ بات تو سب سنیں گے. سر برطانیہ میں ووٹنگ ہو رہی ہے بریکزٹ کے اوپر. اب اصل مصیبت ہماری یہ ہے, ان کے کوئی 125 بندہ ہے جس نے اپنی وزیر اعظم کے خلاف ووٹ کیا, اس نے کہا ہم نہیں تیرا پلان مانتے. میری تھوڑی سی میری بات سن لیں. آپ فوری طور پہ ان ممالک کے ساتھ آپ موازنہ کو شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ یہ سسٹم عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے. کوشش تو کرنی چاہیے, آہستہ آہستہ آگے بڑھی کوشش جائے. آپ یہ کر سکتے ہیں, میں بالکل آپ کوشش کر سکتے ہیں, لیکن آپ تھوڑا سا وقت لگے گا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ایک بات کی تھی, علی محمد وہ کہہ رہے ہیں بزرا ملتے نہیں. ملتے کیوں نہیں؟ علی محمد وہیں بیٹھا رہتا ہے بیچارہ. اس لیے کہ اس کے پاس اور کوئی محکمہ ہے نہیں کام کرنے کے لیے. پارلیمنٹ کا محکمہ ہے تو وہیں بیٹھے گا نا, وہاں بیٹھ کے سب کچھ سنتا ہے. اب کرنا یہ ہے کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, پی ٹی آئی کے سب سے قابل وزیر ہے علی محمد. میں وہی عرض کرتا ہوں سینئر وزیر لگا دینا چاہیے. پیشے کے حساب سے وکیل بھی ہے. اب دیکھیں نا کیا المیہ کیا ہے ہمارا, محبت کریں یا دشمنی میرے سے کریں؟ نہیں, یہ پیار ہے, یہ پیار ہے. آپ دیکھیں نا, یہ اگر آپ یہ سب, میں ہمیشہ اکثر میں تنقید بھی کرتا تھا اگر, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس تنقید کو مثبت انداز میں لے گا اس کے لیے فائدہ نکلے گا, کچھ تو اچھا نکلے گا. حکومت کی کارکردگی کے اوپر آپ فرمائیے نا, آپ کا تجزیہ کیا؟ یہ تو ان کے ایم کی رائے تھی. میں اس میں تھوڑا سا صرف, جب تک یہ ایک نفرت اور دشمنی کی سیاست سے باہر نہیں آئیں گے, اپنے دل میں اپنے دماغ میں وہ چیز ختم نہیں کریں گے, میرے خیال میں آگے بڑھنا ان کے لیے مشکل ہے. دیکھیں نا شور اب کیسا عجیب ہے کہ اپوزیشن کو اکٹھے کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہی ٹریڈی بینچز کا ہے. اب جب آپ گالیاں نکالیں گے, جب آپ برا بھلا کہیں گے, ایسے الفاظ استعمال کریں گے ساری اپوزیشن کے لیے, تو لمحہ فکریہ تو ہوگا اپوزیشن کے لیے. مجھے لگتا ہے گنجائش باقیوں کے دلوں میں, باقی سٹیک ہولڈرز کے دلوں میں آپ کی اپوزیشن پارٹیز کے لیے تھوڑی سی گنجائش جو ہے دوبارہ سے نکل آئی ہے. کہیں دیکھتا ہوں کبھی حمزہ کو جانے کی اجازت, کبھی ضمانت کی مور پکی ہو گئی, کہیں نہ کہیں JIT رپورٹ دوبارہ نیب پہ آ گئی. نہیں, میں آپ کو, آپ اتنے سینئر ہیں, اتنا آپ کا تجربہ ہے, تھوڑا سا ریلیف دیں. جو عدلیہ ہے اس کو تو کم از کم آپ یہ نہ کیا کریں کہ اپنے یہ کام PTI کو رہنے دیں. جو فیصلہ ابھی نہیں ہونے والا ہوتا, ان کے بڑے وزیر با تدبیر جو ہیں وہ پہلی فیصلہ سنا دیتے ہیں, تو پھر کنٹروورشل ہو جاتے ہیں فیصلے وہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ عدلیہ کو آپ سائڈ پہ رہنے دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے سو موٹر لینے کا؟ آپ کیوں ایسے اپنے آپ کو امتحان میں ڈالتے ہیں؟ اگر فیصلہ کیا کسی جج نے کیا نا, میں نے تو نہیں کیا فیصلہ. میں ان سے پوچھ لوں علی محمد خان صاحب سے, یہ تو روز کہتے ہیں ہم نے NRO نہیں دینا. نہیں, یہ تو دے ہی نہیں سکتے NRO. اچھا میں معذرت, آپ ضرور, چھوٹا بھائی ہے میرا, مجھے خوشی ہوتی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے, اور مجھے ویسے تو میں کم ہی آتا ہوں, اس لیے کہ میرا ماننا ہے کہ جہاں دلیل ختم ہوتی ہے وہاں پھر بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ اس قسم کا ماحول پیدا ہو. لوگ سنتے ہیں ہمیں, کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم آپ سے, ہم کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو NRO ہسٹری, جو آپ کی تاریخ کہتی ہے کہ NROs جو آئے تھے وہ کون لوگ تھے, کن لوگوں نے وہ NROs کیے؟ چلیے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, کون لوگ تھے وہ؟ کیا PTI گورنمنٹ
جو ہے وہ چیف جسٹس ہے؟ کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں؟ کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ نیب ججز ہیں؟ کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ نیب ہے؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک کیس اگر سپریم کورٹ میں چل سکتا ہے تو پی ٹی آئی سے این آر او کیسے مل سکتا ہے آپ کو؟ اگر ہائی کورٹ میں آپ کا کیس چل رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، تو آپ کیسے این آر او دے سکتے ہیں؟ یہ تو پھر چیلنج ہے، کورٹس کو چیلنج ہے۔ بتائیے علی محمد خان صاحب، یہ این آر او کی بحث کل بھی عمران خان نے اسٹارٹ کی تھی اپنی ٹویٹ کے ساتھ، اور پچھلے بھی 3-4 مہینوں سے آپ ہی اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ روز اپوزیشن والے آ کے این آر او مانگتے ہیں، ہم نہیں دیں گے۔ اب مجھے لگتا ہے ملنا شروع ہو گیا۔ میں ایک اضافہ کر دوں کہ اب مجھے لگتا ہے ملنا شروع ہو گیا۔ خود آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ اب میں بتاتا ہوں کیسے۔ اب یہ میں یہاں ٹوکوں گا علی محمد کو۔ علی محمد کا دیکھیں کتنا فرق آ گیا۔ یہ جب اپنی گفتگو شروع کرتا تھا یہ اس میں سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے تھے۔ پڑھنے لگا تھا، آپ نے مجھے روک دیا۔ نہیں، یہ حضور کی شان میں ضرور کچھ نہ کچھ درود پڑھتا تھا۔ تو آپ مجھے الاؤ کریں گے تو میں پڑھوں گا، یا پھر آپ 1 to 1 کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، اپنی بات کا خود اینٹی تھیسس کر دیا، اپنی سوال میں ہی ان کا جواب ہے شیخ صاحب کے۔ ابھی کیٹیگوریکلی آپ کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ان کے پلے ہے کیا، دیٹ واز واٹ ہی مینٹ، کہ ہمیں کدھر سے این آر او دیں گے، یہ کدھر سے، مطلب یہ ہے کہ ان ادر ورڈز ہی از سیئنگ سپریم کورٹ آف پاکستان یا جو آپ کے انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں اس میں ہم اپنا کوئی رول پلے نہیں کر سکتے ان کو این آر او دینے کے لیے۔ اب میں یہاں پہ یہ نہیں پروو کرنے بیٹھا کہ این آر او ہم دے سکتے ہیں، سپریم کورٹ ماشاء اللہ سے آزاد ہے، لیکن ایک طرف ہی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایک طرف ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کیسز بن رہے ہیں، ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے، ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہمیں پکڑا جا رہا ہے، ہمیں اندر کیا جا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، کہتے ہیں آپ دے نہیں سکتے۔ عمران خان کی چیئرمین نیب سے ملاقات کو رنگ یہ دیا گیا تھا کہ ملے اسی لیے ہیں کہ کیسز شروع کریں۔ ندیم ملک صاحب، اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ نہیں ہو رہے، ان کے خلاف جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ ان کیسز کی ہیں جو ان کے اپنے دور کی ہیں، ان کے خلاف جو ہو رہا ہے یہ ان کے اپنے کرموں کا پھل ہے جو اب یہ نمک مرچ لگا کے خود ہی کھا رہے ہیں۔ کیا کون سا پھل ہے؟ دیکھیں، نیب کا چیئرمین ہم نے لگایا۔ جب آپ کہتے ہیں یہ اپوزیشن والے این آر او مانگ رہے ہیں، یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ نمبر 2، کیا کیسز ہمارے دور کے ہیں؟ میں تو آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں، اپوزیشن والے این آر او کس سے مانگتے ہیں؟ میں تو آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں، میں تو آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں کہ خان صاحب اس کو کوئی 1001 بار کہہ چکے ہیں، اور اس میں ایک جمع کر دیں۔ آج ہمارے ساتھ میٹنگ میں ایک بار پھر کہا کہ میرے نیچے اگر یہ انویسٹیگیشن کے ادارے ہوتے، یہ نیب وغیرہ، یہ 50 بندہ ابھی اندر ہوتا۔ آج پھر کیا عمران خان ہے؟ ٹھیک ہے، ڈالیں جی پروڈیوسر صاحب، بڑی خبر ڈالیں۔ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ عمران خان نے 102ویں دفعہ کہہ دیا 50 لوگوں کو میں اندر ڈال دیں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیب کا ادارہ ان کے نیچے ہوتا تو ثابت یہ ہوا کہ نیب کا ادارہ تو آزاد ہے بھائی، ان کی اپنی انویسٹیگیشن ہے، ہمارے بھی بندوں کے پیچھے ہو رہی ہے، ان کے بھی ہو رہی ہے، انہوں نے کوئی زیادہ شاید تیر مار لیا اس لیے۔ آپ نے نیب والوں کو یہ نہیں کہا کہ سنجیدگی سے کام کیا کریں؟ افواد چودھری کے بیان کے اوپر انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، آپ کو کافی لگا یہ سنجیدہ معاملہ ہے؟ ملک صاحب، یہ اتنا لمبا بیان ہے۔ ملک صاحب میں بتاتا ہوں، جہاں تک این آر او کی بات ہے، عمران خان صاحب نے جو این آر او کی بات کی ہے وہ اس طریقے سے کی ہے کہ جو آپ کی فیڈرل حکومت ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کے ادارے جو ایف آئی اے ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے نیچے کام کرتی ہے، جو آپ کے اپوزیشن والے کس سے مانگنے گئے یہ تو بتا دیں۔ اور بھی جو پروسیکیوشن ہوتی ہے، مراد علی شاہ نے کہا نا 7 بندے آئے تھے میرے پاس، کون کون آیا تھا؟ اور بھی جو پروسیکیوشن کے ادارے ہوتے ہیں اس میں فیڈریشن کی طرف سے وکلاء پیش ہوتے ہیں، لوگ این آر او دیتے، ہم نہیں دیتے، نہ ہم دیں گے۔ عمران خان کی حکومت میں نئے پاکستان میں این آر او مارکیٹ میں شارٹ ہے، نہیں ملے گی، دے چکے نا، اب اس لیے پرانے عادی ہیں، نہیں ملے گی۔ لیکن این آر او ایسے دی جاتی ہے، تھوڑا پیر ہلکا کیا جاتا ہے، تھوڑا انویسٹیگیشن میں جگہ دے دی جاتی ہے، تھوڑا کیس کو سلو کیا جاتا ہے، آپ نے ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، ہم دے نہیں سکتے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں، بیرسٹر صاحب کو ساتھ میں ڈالیں۔ سارا کنٹروورشل جو بنایا جاتا ہے نا، یہ بیانوں سے بنایا جاتا ہے، بیانات سے نا، کہ آپ کو کیا ضرورت ہے بیان دینے کی کہ ابھی 50 اور پکڑے جائیں گے، یہ پکڑا گیا، اس کو یہ سزا ہوگی، اور جب چیئرمین نیب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ شیخ صاحب آپ ہی باہر نظر آ رہے ہیں مجھے نون لیگ کے سینئر لیڈرز میں سے، انہوں نے کہا 50 پکڑ کے اندر ڈالنے ہیں، تو باقیوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ نہ کل پروگرام کر رہے ہوں تو آپ کی خبر چلا رہے ہیں۔ مجھے اصل پہ فرق کوئی نہیں پڑتا ہے، میں عمر کے اس حصے میں ہوں، نہ باہر نہ اندر، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ فکر نہ کریں۔ مرتضیٰ صاحب آپ فرمائیے گا، یہ تو ابھی اپنی اس بات کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ 50 کو اندر ڈالنا اور اپوزیشن والے این آر او مانگ رہے ہیں، آپ بتائیے۔ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں بحیثیت قانون کے طالب علم کے کہ این آر او تو ہو نہیں سکتا،
اور اسپیشلی مبشر حسن کیس میں جو سپریم کورٹ نے لا لے ڈاؤن کیا ہے اس کے بعد یہ چیز اب پاسبل ہے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو بھی وفاقی وزراء یا وفاقی حکومت سے تعلق رکھنے والے آپ سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں جو ایک NRO والے اس آرڈر کو نفی کرنے کے لیے آیا، لیکن NRO کی شکلیں پاکستان میں ایک جیسی نہیں ہیں. آپ پورا ماضی اٹھا لیں، بڑی گنجائش پیدا کرنے کے طریقے ہمارے پاس ہوتے ہیں. نواز شریف کے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیسز ابھی نیب کے پاس موجود تھے. جب یہ پاکستان سے باہر میاں صاحب چلے گئے تو نیب کے چیئرمین کو جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ انویسٹیگیشن سے رکوا دیا تھا. میں نے جنرل شاہد عزیز کا انٹرویو کیا اور انہوں نے کیمرے کے اوپر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہمیں جنرل مشرف نے کہا تھا کہ اور انویسٹیگیشن روک دیں. تو ایک طریقہ تھا وہ بھی، اس کے لیے کسی لا آرڈر کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ کو اگر یاد ہو ندیم صاحب کہ جب میاں صاحب کا NRO جو ڈیل کی بات کرتے ہیں وہ سن 2000 میں ہوا تھا اور اس وقت پاکستان کا آئین جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، آئین ایبروگیٹ ہوا تھا، ابینس میں تھا اس زمانے میں. تو چونکہ اس زمانے میں فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے، اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل امپلیکیشنز نہیں تھی، سچویشن ڈیفرنٹ تھی. آج الحمدللہ اس ملک میں آئین ہے، کانسٹیٹیوشن فنکشنل ہے، عدلیہ ہماری فنکشنل ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بات کرنا یہ تمام باتیں ہوتے ہوئے پاسبل ہے. اور میں سمجھتا سر یہ ساری باتیں ہوتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کے اوپر آپ نے 3 نومبر 2007 کا کیس پینڈنگ تھا اور پاکستان سے باہر بھی چلے گئے اور اس کو اسمبلی نے ریٹیفائی بھی نہیں تھا کیا ہوا. وہ بھی ایک NRO کی شکل تھی ہمارے سامنے، بھولنا نہیں چاہیے اپنا ماضی. ان کے اکاؤنٹ سے فریز کے وہ سے پیسے نکل گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا. ندیم صاحب آپ کو یاد ہو تو پرویز مشرف صاحب جب گئے تھے پاکستان سے باہر تو اس سے پہلے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر بھی تھا اور ان کی جو ٹرائل کورٹ تھا اس نے بھی ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی ٹریولنگ کے اوپر. بعد میں جب اعلیٰ عدلیہ نے ان کو ریلیف دیا اس ایشو کے اوپر کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں فار وٹ ایور ریزن، تو اس کے بعد وہ گئے. یہ بات والی بات ہے، اس سے پہلے جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت بھی وہ آئین توڑا ہوا تھا نا. 3 نومبر 2007 والا ایکشن تو ہو چکا تھا جب وہ پریزیڈنسی سے ان کو رخصت کیا گیا تھا. لیکن ندیم صاحب اس زمانے میں وہ کیس فائل نہیں ہوا تھا ان کے خلاف. کس نے روکا تھا؟ جو آپ وہ اسپیشل کورٹ والی بات کر رہے ہیں وہی تو NRO تھی. اب آپ اس کو جو بھی بات کر لیں، ہمارے خلاف تو کیسز فائل ہوئے ہیں، انکوائریز پینڈنگ ہیں، ہم نے ماضی میں بھی ان چیزوں کا سامنا کیا، آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کریں گے. رچرڈ باچر اور نگرے پونٹے 2 امریکی اہلکار ایک ہفتہ اسلام آباد میں لگا کے گئے تھے اور مرتضیٰ میں آپ کو ایک مشورہ دوں، وہ NRO نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ نے بالکل غصے میں نہیں آنا. NRO تھا. جی میں نے کہا آپ نے بالکل غصے میں نہیں آنا، آپ آرام سے. نہیں سر غصہ مجھے نہیں آتا سر، میں نے پریکٹیکلی ایک درست NRO کی شکل آپ نے بالکل ان لوگوں کا نام نہیں لینا جو NROs دیتے ہیں. پہلے کونڈلیزا رائس نے کروایا تھا، دوسرا رچرڈ باچر نگرے پونٹے کروا کے گیا تھا اسلام آباد بیٹھ کے. شیخ رویل اسکر صاحب کو سب باتوں کا پتہ ہے، یہ خود گواہ تھے میرے خیال میں، ان کو بھی پتا ہوگا ان ساری باتوں کا. جب آپ کو ساری باتوں کو پتا، مرزا آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سر مرزا صاحب بولیں گے تو وہ تو لیڈر آدمی ہے، میں تو مزدور آدمی ہوں. مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں حقائق پر بات کرتا ہوں، میں جو فیکٹس ریکارڈ اویلیبل ہے اس پہ بات کروں گا. میں قانون کا طالب علم ہوں تو میں ازمپشنز پہ نہیں جاتا، میں گوسپ پہ نہیں جاتا، میں ان چیزوں پہ جاؤں گا جو عدالتی فیصلے موجود ہیں، جو عدالتی نظیریں موجود ہیں. اس لیے میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی. سر میں نے تو پریکٹیکلی جو کچھ پاکستان میں ہوا تھا وہ فیکٹس دہرائے ہیں، میں نے ازمپشنز کی بات نہیں کی اور اس کے لیے کسی قانون کا سہارا نہیں تھا لیا گیا. وہ فیکٹس ندیم صاحب، وہ جو فیکٹس آپ بیان کریں ان فیکٹس کے ساتھ آپ اپنا اوپینین دے رہے ہیں. آپ کے اوپینین سے میں ڈس ایگری کر سکتا ہوں، آپ کا رائٹ ہے، آپ اپنا اوپینین ایکسپریس کر سکتے ہیں. اور جب جنرل پرویز مشرف کے محترمہ کے ساتھ دبئی میں مذاکرات ہو رہے تھے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو NRO ہوا، جب بعد میں سپریم کورٹ گیا وہ NRO کا ڈاکیومنٹ، وہ تو بعد میں NRO کی شکل اختیار کر دیا اس کو. وہ تو بعد میں کیا، اس سے پہلے مذاکرات تو دبئی میں شروع ہو گئے تھے. اتفاقیہ ملاقات تھی ندیم صاحب، وہ مذاکرات تھے ہی اسی چیز کے لیے کہ اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن پولیٹیکل بنیادوں پر کیسز بنائے گئے ہیں وہ غلط کیسز ہیں، ان کیسز کو ختم کیا جائے. بعد میں عدالت نے یہ ویو لیا کہ وہ کیسز جو ہیں آپ اس طرح ختم نہیں کر سکتے، عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا، ہم نے کیسز کا سامنا کیا، عدالت سے الحمدللہ اکوٹ ہوئے. شیخ رویل اسکر صاحب، پاکستان میں جو آئین اور قانون ہے نا یہ موم کی ناک ہے. میں معذرت کے ساتھ آپ کی تمام پارلیمنٹ سے اور عدلیہ سے، جب دل آتا ہے ادھر موڑ لو، جب دل آتا ہے ادھر موڑ لو. آپ کے ساتھ اس بات پہ 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ کی کوشش یہ کیوں کہ اس موم کی ناک کو میں ہی موڑوں؟ سر آپ باہر نظر آ رہے ہیں، انہوں نے 50 اندر کرنے ہیں، تعداد تو پوری کرنی ہے.
آپ کو یہ کس نے کہا کہ میرے پہ اگر کوئی محبت نہیں ہو رہی تو یہ آپ کو کس نے کہا؟ اصل مسئلہ میں وہی گزارش کر رہا ہوں ملک صاحب، اصل ہماری پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہمیں باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ جب تک جملہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے اس سسٹم کو مضبوط نہیں کریں گی، اس وقت تک یہ آپ بازگشت آپ سنتے رہیں گے۔ یہ درست کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ میں ایک خوف کا شکار ہے میں ہوں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے یہ سارا، میں آج بھی یہ کہتا ہوں، ان کی موجود میں علی محمد کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں، آپ ضرور کیجئے، لیکن سمجھدار سیانے وہ ہوتے ہیں جو اپنے آنے والے کل کو بہتر بناتے ہیں۔ آپ لکیر پیٹتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، آپ کہتے رہیں ڈاکو، چور، بدماش، سب کچھ، لیکن اس کے بعد کیا حاصل کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ حاصل کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ہر انسٹیٹیوشن پہ اس وقت ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک جمود طاری ہے یا ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے۔ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات صرف یہ ہے کہ انسرٹینٹی، جب پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے تو اس وقت یہ سارے معاملات جو ہیں اپنی جگہ ایک جگہ منجمد ہو جاتے ہیں۔ یہ بے یقینی کیوں پیدا کرے جی؟ حکومت کو تو چاہیے کہ سب کچھ دکھائے کہ سب اچھا چل رہا ہے، صحیح چیزیں چل رہی ہیں، لیکن آپ تو مجھے لگتا ہے ہر روز ایک نئی وہ ماچس ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آج بھی آپ نے دوبارہ کہہ دیا 50 اندر ڈالنے، فواد چودھری کہتا ہے ان کے بندے ہمارے ساتھ رابطے میں حکومت ہی کرا دینی ہے۔ دیکھیں ندیم ملک صاحب، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پاکستان کو لوٹا گیا اور بے دردی سے لوٹا گیا۔ پاکستان کے خزانے کو لوٹا گیا ہے، میرٹ کے خلاف کام ہوئے ہیں۔ آج اگر 70 سال بعد بھی پاکستان جو ہے دنیا بھر میں ہمیں امداد لینی پڑ رہی ہے اور آپ پہ ہزارہ کھرب کے قرضے ہیں، کیوں ہیں؟ علی محمد خان، یہ بیان کس لیڈر نے نہیں دیا پاکستان؟ ملک صاحب اب ایک بات ہے، دیکھیں نواز شریف نے یہ کام پیپلز پارٹی کے لیے کیا، پیپلز پارٹی نے بیان نواز شریف کے لیے دیا۔ اب سنیں نا، جنرل پرویز مشرف نے کہا لاسٹ ڈیکیڈ آف 90s، یہ دونوں ہی کھا گئے تھے، میں صحیح کرنے آیا ہوں۔ آپ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، تھوڑی بات سن بھی لیا کریں، ماشاءاللہ ہنستے ہوئے اور بھی اچھے لگتے ہیں، تو سوال کے بعد جواب سن لیا کیجئے۔ دیکھیں کون جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار سارا جو ہے اپوزیشن ساری کرپٹ ہے، خدا نخواستہ یہ سارے نون لیگ کرپٹ ہے؟ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ساری پیپلز پارٹی کرپٹ ہے۔ nobody is saying this۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو بات کی، جو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ 50 کا جو فگر ہے کم دیا ہے، میں پلیز مجھے بیئر می آؤٹ، پورا سنیے گا 150 کر سن لیجئے۔ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں اگر میرے ہاتھ میں اختیار ہو 50 بد نادر ہو، میرے علی محمد کے ہاتھ میں اختیار ہو 500 بند اندر ہو، لیکن وہ جو کرپٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ سیاستدان ہو یا اپوزیشن ممبرز ہوں، کسی نہ کسی نے تو چوری کی ہے نا، تو کدھر ہے وہ چور؟ کون ان کو پکڑے گا؟ نیب پکڑے گا نا۔ اگر ہم ابھی ڈائریکشن دینا شروع کریں، آپ کہیں گے یار آپ جو ہے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کا اتنا ہزارہ کھرب جو ہے پاکستان کو لوٹا گیا ہے، اربوں روپے پاکستان کے کھائے گئے ہیں، کسی نہ کسی نے تو لوٹے ہیں۔ اگر میں نے لوٹے ہیں، مجھے پکڑ کے الٹا لٹکا دیں، ڈال دیں مجھے جیل میں۔ عمران خان صاحب نے لوٹا ہے، کس نے لوٹا ہے؟ ثبوتوں کے ساتھ پکڑے نا جی، بالکل ثبوتوں کے ساتھ، کو آپ اندر ڈال کے تو ثبوت ڈھونڈیں، آپ نکلے پریسیڈنٹ ہو گئے۔ ایک سوال ہے، جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو اندر ڈالیں گے جیل میں، ہیں خان صاحب جب کہتے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو اندر ڈالیں گے جیل میں، تو اپوزیشن سے چیخیں کیوں نکلتی ہیں؟ چیخے گا تو وہی جو کرپٹ ہو، ان کو تو چیخنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ پہ ثابت ہوگا، جب آپ کے خلاف ثبوت آئیں گے، پھر آپ بات کریں۔ چھوٹا سا اختلاف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں سر میں سن لیجئے نا، میری درخواست یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں آئے جمہوریت کو مضبوط کریں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں اور اس بات پہ میرے سے ہاتھ ڈالیں اور اس پہ وعدہ کرتے ہیں کہ ساری اپوزیشن اور حکومت مل کے کرپشن کے خلاف ایک کرتے ہیں، ہماری اور ہاتھ میں لائیں، ہاتھ میں لائیں نا، میری بات جو ہے، میں ہاتھ ملانے کو تیار چھوڑوں گا نہیں، میں تیار ہوں، لیکن میری بات سن لیں، اس بات میری بات سن لیں، لیکن اب مسئلہ پہلے آپ شیخ صاحب کو موقع تو دینا جی، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پیش کریں۔ اب مسئلہ گھر کی بات آتی ہے تو آپ اس سے دلیلیں نکال لیتے ہیں۔ صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ ترین کو اندر کریں نا، سنیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر باری آئے گی علیم خان کی۔ سر یہ مسئلہ بن جائے گا نا، کوئی سن نہیں پا رہا، میں جو عرض کروں کمال کرتے ہیں آپ، جب اپنی باری آئے گی کوئی دلیل نکل آئے گی۔ آپ تو انہوں نے ہاتھ تھام لیا نا، جب ان کی بات سننی پڑے گی۔ ایک ٹیکنیکل فلا ہے، میرا ہاتھ تھاما ہے، میں کبھی نہیں سنیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نیب لا کو آپ ریفارم کرتے ہیں، آپ اگر کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کو ہم نے اور تگڑا کرنا ہے، پرابلم یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ پہ ادھر سوالات ہوں، یا صحیح یا غلط، یا صحیح
یا غلط؟ اب ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. روہیل صاحب یہ پہلے نیب کو رو رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں نیب کو اور تگڑا کریں. یہ کیوں تگڑا کریں گے کہ آپ کریں, آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے, لیکن پہلے گھر سے شروع کریں نا آپ, پھر مجھے یقین آئے گا کہ آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کی ناجائز پراپرٹی تو جائز, اب لوگوں کے آپ ایک ایک مرلے کا گھر گرا دیں, ایک ایک مرلے کا گھر. مسئلے اب کیا, میں یہ مثالیں بھی اب پرانی ہو گئی ہیں, اب تو پرانی ہو گئی نا مثالیں. مطلب آپ کا وفاقی وزیر تھا, اس سے آج بھی قبضہ کیا ہوا ہے, وہ آج بھی اس پہ رہ رہا ہے, آج تک اس کی ایک اینٹ آپ نے نہیں گرائی. آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھ لیجیے جو کچھ کیا آپ نے. ان کا بھی کچھ 3-6 ہفتوں کے بعد میں خیال استعفیٰ قبول کیا, کہتے تھے استعفیٰ لے لیا. میں استعفے کی تو بات ہی نہیں کروں, اس کو آپ پہلے ہفتے میں دے دیا تھا, بھاڑ میں پھینکے اس کو, قبول تو آپ 6 ہفتے بعد کرسی کب چھوڑ گیا بیچارہ. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے, آپ کے چیف منسٹر کے پی کا کیس چل رہا ہے, انویسٹیگیشن چل رہی ہے, آپ کے سینئر وزیر کی کیس چل رہا ہے, انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اور بیسیوں کی چل رہی ہیں. لیکن بات یہ, آپ میرے خلاف ضرور کیجئے, آپ کا حق ہے کہ میں نے خرابی کی ہے تو آپ ضرور انویسٹیگیشن کیجئے, لیکن کم از کم اپنے گریبان میں بھی جان کے دیکھ لیجئے. جب آپ کے اپنے گریبان کی بات آتی ہے تو آپ اوپر والی بات کر لیتے کہ اندر نظر نہ پڑ جائے. یہ تو کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ آبجیکشن آتا ہے, یہاں پہ میرا نقطہ اعتراض آتا ہے, اور یہاں پہ یہ میں شور کرتا ہوں کہ حضور اپنے ارد گرد دیکھیں آپ کے دائیں بائیں کون بیٹھے ہیں. اس وقت آپ یہ کہتے ہیں جی میں تو پیش ہو گیا, جی انہوں نے میری سن لی, بھئی میں بھی پیش ہونے گیا تھا, مجھے آپ نے پکڑے کے اندر دے دیا. فرق ہے نا, فرق ہے. ان کا ڈیفنس پتہ ہے کیا ہے ملک صاحب؟ مرتضی صاحب اس لاء قانون کے وکیل ہیں, اس لاء کو ٹھیک کرنا ہے, قانون کے اسٹوڈنٹ بار بار ہمیں کہتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ نہیں, کراچی جانے سے پہلے پیار برا سلام بھی بھجوا دیجیے گا. کم موقع ملا. ان کا آرگومنٹ یہ ہے شیخ صاحب کا, اس پہ ماہرانہ رائے لینے خیر ہے مرتضی بھائی سے, صرف 10-15 سیکنڈ. ان کا آرگومنٹ یہ ہے, اپنا ڈیفنس نہیں دیں گے کہ ہم پہ جو الزامات ہیں ان پہ نہیں, لیکن ان کے جو بھی لوگ ہیں وہ غلط ہیں, یا اپنا کوئی منی ٹریل دینے کچھ دے دیں. جواب ان کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پکڑ رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے. بات یہ یار مطالبہ تو جائز ہے نا, اپنا ڈیفنس کوئی نہیں. آپ کے تو گھر کے لوگ اس میں ملوث ہیں, ان سے آپ نہیں پوچھا, مثلا سٹرائک آؤٹ کر دیا کہ آپ جرمانہ جمع کرا دیجئے. کتنا فرق ہے, ایک کے لیے قانون اور دو وزیر, میرے لیے قانون اور. دیکھیں 2 وزیر بغیر کچھ ثابت ہوئے وزارت سے ہاتھ دھو کے بیٹھے ہوئے. ڈاکٹر بابر اوان صاحب, آزم صلاحی صاحب, آپ کا سیاست میں بڑا نام تھا, ایک فارمر منسٹر ہمارا سیکرٹری جنرل, وہ اس کے خلاف جہانگیر ترین صاحب خود سارا چھوڑ کے چلے گئے. اب کیا کرے جہانگیر ترین صاحب کو پکڑ کے ہم آگ کی بھٹی میں ڈال دیں, کیا کریں, زندہ تو رہے گا نا. میں آپ سے توقع نہیں کرتا, وزیر ہیں, آپ ضرور اس کو سپورٹ کیجئے, آپ ضرور ڈیفینڈ کیجئے. لیکن سر یہ کوئی ڈیفنس نہیں ہے, جو ابھی تک کی نیب کی صورتحال یہ ہے, دے دیا نا غلط ہے. ابھی تک کی جو نیب کی پوزیشن ہے, نیب کے اندر وہ کیپیسٹی لگتا ہے کہ لیک کرتی ہے. وہ انویسٹیگیشن کی جو ٹیکنیکس ان کے پاس دستیاب ہونی چاہیے, جتنی ان کے پاس ایبلٹی ہونی چاہیے فورنزک آڈٹ کی یا انویسٹیگیشن کی, وہ لیک کرتے ہیں. پاناما کے معاملے میں بھی جو جی آئی ٹی نے رپورٹ بنائی اس سے وہ 170 آگے نہیں بڑھ سکے. اب شہباز شریف کو 3 مہینے اندر ڈالا ہوا ہے, آپ ثبوت ڈھونڈنے جا کے نکلے ہیں. تو یہ طریقہ کار کو بہتر کرنے کی, مؤثر کرنے کی ضرورت ہے. مرتضی بھائی. جی ندیم صاحب. سر نیب کے اندر صلاحیت اور قابلیت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ اس طرح کے ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز کی تحقیقات کر کے معاملات آگے بڑھا سکتی؟ دیکھیں ندیم صاحب, میں سمجھتا ہوں کسی بھی چیز پہ اوپینین جو آپ دیتے ہیں وہ ماضی کو بروئے خاطر لاتے ہوئے دیتے ہیں. اگر آپ ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے سیاسی بنیادوں پر کیسز تو فائل کیے گئے, بڑے بڑے سیاسی لیڈران کے خلاف, بیوروکریٹس کے خلاف, لیکن جب عدالتی فیصلے کا وقت آیا تو ان تمام کیسز کے اندر یا میجورٹی کیسز کے اندر ان لوگوں کو باعزت بری کیا گیا. اب ان کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں, یا تو وہ کیسز جھوٹے تھے اور سیاسی انتقام کی تحت بنائے گئے تھے, یا پروسیکیوشن میں یا ہمارے عدالتی نظام میں کوئی ایشو تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمارے عدالتی نظام میں بالکل ایشو ہے, ہمارے پروسیکیوشن نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ہماری انویسٹیگیشن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کیسز سچے تھے. میں سمجھتا ہوں جب اتنی بڑی بنیادوں پہ آپ اپنے سیاسی لیڈران کے خلاف کیسز فائل کرتے ہیں,
بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اتنے شواہد اکٹھا ہو گئے، لیکن جب معاملہ ٹرائل کورٹ پہ پہنچتا ہے، جب معاملہ شواہد کی شکل میں چیزوں کو پروف کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو ٹرائل کورٹ میں وہ بات ثابت نہیں ہو پاتی. تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا وہ کیسز کیا میرٹ پر بنائے گئے تھے یا وہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بنائے گئے تھے. میں آصف علی زرداری صاحب کے کیسز کو بھی کوٹ نہیں کرتا، میں گیلانی صاحب کے بھی کیسز کو کوٹ نہیں کرتا. میں آپ کو چھوٹا اگزامپل دیتا ہوں حامد سعید کاظمی کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، وہ تمام معاملہ گیا، اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، انویسٹیگیشن کے بعد سزا بھی ہو گئی اوریجنل ٹرائل کورٹ میں. جب معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پہنچا تو معزز اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا اور حامد سعید کاظمی صاحب کو آنریبلی ایکوٹ کیا. اس فیصلے کو کبھی کسی نے نہ چیلنج کیا، نہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اوور ٹرن کیا. آپ کو یاد ہوگا اعظم سواتی صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر وہ کیس فائل کیا گیا تھا، اعظم سواتی صاحب نے بھی اس فیصلے کے بارے میں کبھی بات نہیں کی. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں لمبی فہرست ہے مرتضیٰ ہمارے پاس. ڈاکٹر عاصم حسین کا کیس لے لیں، شرجیل انعام میمن کا کیس لے لیں، ابھی جو زرداری صاحب کے معاملے میں جے آئی ٹی آئی اس کے اندر اتنے والیومز ہیں کہ ہمیں پڑھتے پڑھتے شاید 6 مہینے لگ جائیں گے، 26 والیوم ہیں اس کے اندر. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سارا کچھ بالکل فلمزی ہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے ان کے اندر. نہیں میں سمجھتا ہوں ندیم صاحب، ایک قانون کا بنیادی پرنسپل ہے کہ ہی ہو asserts must prove، نمبر 1. اور اگر میں کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہوں تو میرے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. ماضی میں ہوا یہ کہ ہم اپنی پولیٹیکل ایجنڈاز کے حصول کے لیے بڑے بڑے الزامات لگاتے تھے، جب عدالت پہنچتے تو کیس ثابت نہیں ہوتا، جب کیس ثابت نہیں ہوتا تمام چیزیں ختم ہو جاتی. ہوتا کیا ہے، آپ میرے اندر ڈیٹرنس پیدا کریں کہ میں جھوٹا الزام کسی کے اوپر نہ لگاؤں. آپ نے ڈاکٹر عاصم کے کیس کا ایگزامپل دیا، میں چھوٹی سی گزارش کروں کہ وہ صاحب منسٹر فار پیٹرولیم 1.5 سال کے لیے تھے. اس 1.5 سال کا آپ پیٹرولیم منسٹری کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وہ کس اماؤنٹ کا تھا، اور الزام ان کے اوپر لگا کہ انہوں نے 462 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. کہیں نہ کہیں پرابلم ہے، کہیں نہ کہیں فیکچولی اٹ از ناٹ پاسبل کہ کوئی ایک وزیر جو ہے اپنی منسٹری کے بجٹ سے زیادہ پیسہ تو نہیں لوٹ سکتا، اگر میں اس بات کو مان بھی لوں. تو میری سبمیشن یہ ہوگی کہ شاید ہم اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کے حصول کے لیے، اپنی اپوزنگ پارٹیز کو وکٹمائز کرنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے کیسز تو بنا دیتے ہیں، لیکن جب ثابت کرنے کا وقت آتا ہے چونکہ وہ کیسز فلمزی گراؤنڈز پہ بنتے ہیں، وہ کیسز ختم ہو جاتے ہیں. اور اس میں آپ کی ساری مثالیں، لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بات بھی تو ثابت ہو جاتی ہے کہ جن اداروں کو ہم کہتے ہیں کہ بہت انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں، نیب کے اوپر ابھی کوئی 10 دفعہ علی محمد خان نے کہا کہ نیب آزاد ادارہ ہے، تو پھر وہ آزادی کہاں جاتی ہے جب 462 کی کرپشن کا الزام لگتا ہے اور بعد میں ثابت نہیں ہوتا. دیکھیے میں تو بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ادارے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے الزامات بھی نہیں لگتے. ممالک کے اندر ادارے صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں وہاں تو لوگ رشوت ستانی کر نہیں پاتے ہیں. ندیم صاحب یہ ڈاکٹر عاصم کا کیس ایک نائٹ میئر تھا، 462 ارب جیسے پورا پاکستان لوٹ لیا ہے کہ بندے نے. کہاں گیا وہ 462؟ ندیم صاحب ایک بات کر لوں؟ ندیم صاحب جی مرتضیٰ صاحب کین آئی سے سم تھنگ؟ یا پلیز گو ہیڈ. ایک چھوٹی سی بات، آپ لندن چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، اولڈسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ، کرپشن کی وہاں بات نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی نیب ایف آئی اے نہیں ہے. آپ امریکہ چلے جائیے، امریکہ کے اندر آپ کو کوئی نیب یہ ایف آئی اے ٹائپ ادارہ نظر نہیں آتا. ہر ادارے کے اندر انٹرنل میکنزمز ہوتے ہیں. اگر میں لیٹ سے کسی ڈپارٹمنٹ کا وزیر ہوں، میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ انٹرنل میکنزم ہونے چاہیے، میرے پارلیمنٹ کے اندر وہ انٹرنل میکنزم ہونے چاہیے کہ وہ اسکروٹنائز کر سکے ایگزیکٹو کی کارروائیوں کو. یہ جو ہم نے ادارے بنا دیے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ، اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ آیا ان اداروں نے ایکچولی وہ پرپز اچیو کیا ہے یا نہیں کیا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا انٹل 1996 جب احتساب کمیشن بنا تھا، اس سے پہلے کوئی وفاقی اینٹی کرپشن ادارہ نہیں تھا، صرف ایف آئی اے تھی جس کا وائڈ اسپریڈ جورسڈکشن اور ایشوز کے اوپر تھی. یہ جو نیب کا اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ آیا ہے یہ 96-97 میں آیا ہے، تو پاکستان 50 سال سے تو ان اداروں کے بغیر چل رہا تھا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر ایک شخص کو وزیر لگایا گیا تھا. کرپشن میں کمی تو نہیں آئی ہے. جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا مراج محمود خان کا، اس وقت جیسے بیان کر رہے تھے نا، جیسے بتا رہے تھے کہ دوسرے لوگوں کا امریکہ کا اور مثالیں دے رہے تھے. ندیم ایک بات ذہن میں رکھیں، میں آج بھی وہی بات کروں گا، کرتا رہوں گا. جب تک آپ کا ادارہ مضبوط نہیں ہوگا دوسرے ادارے آپ کے اندر دخل اندازی کریں گے. وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، وہاں پہ ہر ادارہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ میں بڑی معذرت کے ساتھ
کہ سب سے کمزور ادارہ جو ہے وہ آپ کا یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے، سب سے کمزور. اس لیے صحیح پتہ نہیں یہ بات کہاں تک چلی جائے، پھر لمبی بحث ہو جائے گی، بڑی لمبی بات چلی جائے گی، کہ میرے خیال میں بہت سارے کیسز ایسے ہیں ندیم صاحب، میرے خیال میں جو سیاسی جماعت یا سیاسی حکومت کے بس سے باہر ہوتے ہیں، بنتے ہیں، کیسز ختم ہوتے ہیں. کیسز کا کیا برا حال ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہوگا. جیسے ابھی آپ مرتضیٰ سے یہ شکوہ سن رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں جو عدلیہ میں عدالت میں جا کے ختم ہو جاتی ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ JAT بنی تھی، جس کو آسمانی ستاروں کا ذکر کیا گیا تھا، ہیروں کا ذکر کیا گیا، لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ کے جو فیصلہ تھا، جو فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا، وہ آپ کے سامنے ہے. اس کی نظیر نہیں ملتی. کیا ہوا اس کا؟ کس طرح یاد کیا گیا اس فیصلے میں؟ میں اس لیے اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آج بھی، میرا یہ ماننا ہے، آج بھی آپ کریں، سب کچھ کریں. آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے، آپ کا اختیار ہے، اور اچھی بات ہے، آپ کو کرنا چاہیے، یہ کوئی تو کرے گا. لیکن میں یہ کہوں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ادارے کو مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے ادارے آپ کے ادارے کے اندر گھس کے آپ سے فیصلے نہ کروائیں. ایک بریک لے لوں، اس کے بعد آپ ایڈ کریے گا. ایک شارٹ بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فاروق لغاری صاحب نے جب محترمہ کی حکومت گرا دی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا، تو اس سیٹ اپ کے اندر بھی ایک شخص کو وزارت سونپی گئی اکاؤنٹیبلٹی کی. اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے کام آتی ہے. سیف الرحمان نے بھی یہی کام کیا تھا، اور اس کے بعد بھی اسی جنرل پرویز مشرف جو سب سے زیادہ نیب بنا کے ڈھنڈورا پیٹتے تھے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے ہی بندوں کو توڑنے کے لیے نیب کو استعمال کیا تھا. نیب زیادہ بڑا مشہور ہوئے تھے. علی محمد خان اس فیز سے ہم آگے مجھے لگتا ہے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہمیں آگے نکلنا چاہیے اس سے. پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا سہارا نہیں لینا چاہیے. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں لینا چاہیے، لیکن یہاں ابھی میرے چھوٹے بھائی ہیں مرتضیٰ بھائی نے بات کی. کیا میں سوال پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ 10 سال سے آپ سندھ میں آپ کی حکومت ہے. سوال. شکریہ بھائی. 10 سال سے سندھ میں آپ کی حکومت ہے، اس میں 5 سال اپنی وزارت عظمیٰ کے بھی ملا لیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ 3rd ٹرم ان کی آ رہی ہے، 3rd ٹرم 2008 سے 2013، 2013 سے 2018 تک 10 سال یہ ہو گئے، اور ابھی 5-1 مہینے یہ ڈال ہیں. 3 ٹرمز آپ کی گزر گئی ہیں. اور میاں صاحب کی اللہ تعالیٰ ایسی عزت بہت کم لوگوں کو دیتا ہے. 3 بار مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آپ وزیر اعظم بنے، حکومت سے ہٹائے گئے، جو بھی کہانی ہے. 3 بار اللہ نے موقع دیا. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ پنجاب میں آپ کے بھائی 2 دفعہ کنٹینیوس وزیر اعلیٰ رہے، آپ خود وزیر اعلیٰ رہے وہاں پہ، آپ کی 3-4-5 دفعہ کی حکومتیں ہیں. کون سے ادارے میں آپ نے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکینزم بنایا؟ نہیں بنایا. اس کا مطلب ہے یا بنا نہیں سکے یا بنانا نہیں چاہتے تھے، یا بنا نہیں سکے یا بنانا نہیں چاہتے تھے. بنا کیوں نہیں سکے؟ آپ نے کوشش ہی نہیں کی. بنانا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ اب یہاں سوال ہے. اس کا مطلب ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ادارے میں اگر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا نظام مضبوط ہوگا تو آپ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ مضبوط ہو. اگر چاہتے ہوتے تو آپ نے کچھ نہ کچھ کہیں تو کچھ کیا ہوتا. کسی ادارے میں، کسی CNW میں، کسی ریلوے میں، کسی اریگیشن میں، کسی ادارے میں آپ نے اس کو نہیں کیا. نمبر 1 کیوں نہیں کیا؟ کوئی سوال کا جواب ہے. اربوں روپے اگر پاکستان کے ہزاروں ارب روپے نہیں ہیں آج خزانے میں، اور آپ کا ملک آج بھی اس طرح لگ رہا ہے جیسے کہ پارٹیشن آج ہوئی ہے، لوٹا پٹا ملک، ہر ادارہ تباہ. کس نے کیا؟ 5 سال تو عمران خان نامی، 5 مہینے تو عمران خان نامی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کو لاکھ کوسیں لاکھ کہیں، اس نے تو نہیں لوٹا، کہیں تو لوٹا گیا. اب یہ بات کہ پاکستان میں نیب کا ادارہ یا ایسے ادارے اور ملکوں میں، CBI ہندوستان میں نہیں ہے، FBI جو ہے US میں اس طرح کے ایشوز کو، وائٹ کالر کرائمز کو ڈیل نہیں کرتی. اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے وہ UK میں ڈیل نہیں کرتی. کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ کی کیپیسٹی کو آپ ان میں سے کسی ادارے سے ملا سکتے ہیں؟ کسی نے اس کو انہانس کیا نا. آپ نے کوشش کی؟ ہم کر رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے. دیکھیں where there is a will there is a way. سوال صرف اتنا ہے کہ اگر آپ، آخری بات شیخ صاحب نے بات آج کے سیگمنٹ میں، ملک صاحب آخری بات میری، وہ ملک جو دنیا کے تمام تر برے حالات کے باوجود 70 سال بعد بھی کرپٹ لیڈرشپ کے باوجود سروائیو کر گیا، سب مشکل حالات کے باوجود اٹامک پاور بن گیا، دنیا کی بہترین آپ کے پاس فوج اور آپ کے پاس ایجنسیز موجود ہیں. سوال یہ ہے کیا ہم میں کیپیبلٹی نہیں ایک اچھا ادارہ بنانے کی ہے؟
لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں. شیخ رویل اصغر صاحب ہمیں سوٹ نہیں کرتا. دیکھیں نا علی محمد چھوٹا ہے. میں ندیم صاحب بس آپ کی طرف آ رہے ہو سر؟ مرزا ایک صرف ایک آپ ہی کے ساتھ ہی بڑا بولنا ہے. معصومانہ سا جیسے انہوں نے اتنی گردان پڑی. میں برا ہوں نا. میں نے تو نہیں کہا. نہیں اچھا اور کیا میرے منہ پہ اور کیا کہیں نہیں گے سر میں نے صرف کہ آپ کی 10 سال حکومت رہی, آپ کی 5 سال حکومت رہی, آپ کی 10 سال یہ رہا, آپ نے 20 سال یہ کیا. آپ 5 سال رہے کے پی کے میں, نیب کے ادارے کے ساتھ کیا کیا؟ مقادیہ سر صفائی کر دی مکمل. سر سنتے لو نا, میری بھی گالیں دیکھو تم میری گالیں سنتے. اور میں نے وہی کہا تھا, وہ ہماری غلطی ہے. بالکل میں وہی کہتا ہوں. آج بھی آپ نے ریوائیو نہیں کیا, 5 مہینے سے آپ نے پھر ریوائیو نہیں کیا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ صرف آپ ہماری طرف مت دیکھیں, اپنی کوتاہیاں, اپنی خامیاں, اپنی غلطیاں بھی تلاش کیجئے. تو آپ دیکھیں گے جب آپ اس سے نکلیں گے نا باہر کہ آپ برے تھے, بھئی آپ اچھے ہیں نا, آپ اچھا کیجئے. مجھے کوئی ایک ادارہ اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ بتا دیجئے کہ فلانا ادارہ بہتر کام کر رہا ہے. میں اب بڑی لمبی بحث ہو جاتی ہے. میں کون کر رہا ہے؟ پی ایم ہاؤس کر رہا ہے. کمیونیکیشن مراد کے نیچے کام کر رہی ہے. آپ ہنسیں ہیں. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا, چلیے چھوڑے, میں بات ہی نہیں کرتا. آج کی بات ہے, آج کی بات میں نے ٹکر پڑا ہے. پی ایم ہاؤس میں کام کرنے والی ایک آفیسر کی ایک گھر میں کام کرنے والی معصوم بچی غائب ہے. یہ کام کر رہا ہے پی ایم ہاؤس. اب سنتا جائیں کیا بات ہوئی. میں یہ اچھا آپ نے کہا کام کر رہا ہے, میں نے کہا آپ کے وہ ایک سرکاری افسر ہے, آپ کے ہاں کام کرتی ہے آپ کے ناک کے نیچے. اگر کسی ابھی تک کسی نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا. یہ کام کر رہا ہے, یہ تو آپ ایک سپریڈ. میں نے آج اتفاق سے آپ کا ٹکر پڑا ہے تو میں نے آپ کو کے پی کے کا بتا دیا. آپ کی فائنانس ریلوے میں جس میری منسٹری الحمدللہ کام کر رہی ہے سر. مجھے یقین کیجئے شفقت محمود صاحب نیچے کام کر رہی ہے سر. یہ بات جنہوں ریلوے کا ذکر کیا, انٹیریئر منسٹری کام کر رہی ہے, انکروچمنٹ پہ کام ہو رہا ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیجیے جس کے متعلق آپ ہی کے پروگرام بیٹھ کے, آپ کے, مجھے if I'm not wrong, آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ اللہ نہ کرے میں تم جیسی سیاست کروں, اور اگر مجھے موقع ملا میں تمہیں چپڑاسی نہیں رکھوں گا. اس کو واقعی وزیر بتا دیا. اچھا چلے چھوڑے, یہ آپ کا سواب دید ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجیے کیا کے پی کے میں آپ کی 5 سال حکومت نہیں تھی؟ کیا آپ نے وہاں پہ نیب کے ادارے کو تالا نہیں لگایا, آپ نے بند نہیں کیا؟ تو پھر آپ کیوں اس مطلب بھاشن دیتے ہیں جیسے آپ بہت ہی پوتر ہیں, آپ بہت ہی اچھے ہیں. کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا, انہوں نے ادارہ ہی بند کر دیا سر. مرتضیٰ صاحب اس پہ اضافہ کریں گے سر, آپ کی اچھی کارکردگی کے اوپر ادھر سے بھی رائے لیں. ان کی بھی رائے لے لیں. مرتضیٰ صاحب. میں ندیم صاحب صرف اپنے بھائی علی محمد خان کو بتانا چاہوں گا کہ جو انڈیا میں سی بی آئی کا حوالہ دیا, امریکہ میں ایف بی آئی کا حوالہ دیا, اس کا ایکویولنٹ پاکستان میں ایف آئی اے ہے. کسی ادارے کو امپروو کرنے کے لیے آپ دوسرا ادارہ نہیں بناتے ہیں, آپ اس ادارے کو امپروو کرتے ہیں. ہمارے ملک میں جو منفی رجحان ہے وہ منفی رجحان ہے ہی ہے کہ ہم ایک ادارہ قائم کرتے ہیں, ہم اس کی پرفارمنس سے اگری نہیں کرتے, بجائے اس کہ ہم اس کی پرفارمنس کو امپروو کریں ہم ایک اور ادارہ کھڑا کر دیتے ہیں. اور یہی چیز کے پی کے اندر جب ان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو وہاں پہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ چل رہا تھا, انہوں نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو بند کیا اور انہوں نے نیا ادارہ قائم کر دیا کے پی احتساب کمیشن. وہ احتساب کمیشن انہوں نے 1.5-2 سال چلانے کی کوشش کی. اس کے بعد جو اس کے ڈی جی تھے جنرل حامد نواز, انہوں نے آن ریکارڈ کیا باتیں کی کے پی کے گورنمنٹ کے بارے میں, اس وقت کے پی ٹی آئی کے وزراء کے بارے میں, وزیر اعلیٰ کے بارے میں, وہ سب کے سامنے ہے. اور آخر میں آپ نے دیکھا کہ حامد نواز صاحب کو اپنی نوکری سے استعفیٰ دینا پڑا, اور جب پی ٹی آئی کی اپنی وفاقی حکومت آئی, نئی گورنمنٹ آئی, تو پہلا کام اس نئی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے اس احتساب کمیشن کو تالا لگا دیا, اس کو بند کر دیا. اب آتے ہیں ہم اصلاحات کیوں نہیں کر پاتے. ندیم صاحب میں اس بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ایز اے نیشن ہم نے 70-71 سال صرف گول گول گھوما ہے. ہم باتوں کی حد تک اپنے آپ کو کنفائن کرتے ہیں, ہم کبھی اپنا سر جوڑ کے یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیسے اداروں کو بہتر بنا سکتے ہیں, ہم کیسے پارلیمان کو ایک مضبوط ادارہ بنا سکتے ہیں, کیسے ہم کوالٹیٹیو لیجسلیشن کر سکتے ہیں جس کے بہتر مثبت اثرات پاکستان کی غریب عوام کے لیے آئیں گے. ہم ہمیشہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے اوپر کیوں فوکس کرتے ہیں؟ چلے نون لیگ بری تھی, پیپلز پارٹی بری تھی, اب پی ٹی آئی والے تو اچھے لوگ آ گئے ہیں, ان کو 5 ماہ کے اندر کوئی کوالٹیٹیو لیجسلیشن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تھا, ان کو اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا, فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, فلاں نے چوری کی, فلاں نے ڈکیتی کی. خدا را اگر آپ سمجھتے ہیں
کہ غلط کام ہوا ہے, رشوت ستانی ہوئی ہے, اس کے ادارے اس ملک میں موجود ہیں. ان اداروں کو کام کرنے دیں, انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں. حکومت وقت کا کام یہ نہیں ہے. حکومت وقت کا کام ہے پالیسی بنانا, پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا. اور پالیسی کیا ہوگی؟ جو پاکستان کے بہتر مفاد میں ہوگی. ندیم صاحب, میرا بڑا بھائی علی محمد خان صاحب پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے, بڑا احترام کرتا ہوں میں ان کے لیے, بٹ میں سوال صرف بحیثیت پاکستانی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے 5 ماہ میں پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے کون سی ایسی پالیسی بنائی جس سے پاکستان کی عوام کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا مہنگائی میں اضافہ ہوا؟ آپ کی انکلیئر اکنامک مانیٹری پالیسی کی وجہ سے روپی ڈی ویلیو ہوا, ڈالر کے ریٹ میں اضافہ ہوا. آپ کی لیک آف کمرشل سرٹنٹی کی وجہ سے انویسٹر نے اپنا پیسہ پاکستان سے کھینچا, اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی, اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. اس وقت پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے. ہم صبح سندھ میں بیٹھے یہ جب خاموش ہوں گے تو میں جواب دوں گا. علی صاحب, سب سے جو پہلا کام ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں, پہلی بار روپیہ اتنا نیچے ہے پاکستان, وزیر اعظم اور وزیر کے لیول کی کرپشن الحمدللہ اس کو بہت حد تک زیرو پہ لے کے آ گئی. علی بھائی اس کو چھوڑ دیجئے نا, مجھے بتائیے کام. دیکھیں میں بتاتا ہوں نا آپ کو, سن لیجئے نا. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں اس ملک میں ایکسپورٹ کیسے انکریز ہوگی, امپورٹ ڈکلائن کیسے ہوگی؟ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے ہی کرپشن. اگر کرپشن آپ کی کنٹرول ہو جائے, ادارے کام کیوں نہیں کرے؟ ادارے اس لیے کام نہیں کرے جب تک مال نہیں لگاؤ گے آپ کو جائز کام نہیں ہوتا. کرپشن نہیں ہوئی. ایک سوال پوچھ لوں سر, سن لیجئے نا سر, سوال پہ سوال نہیں نا, جواب کے بعد سوال تو پوچھ لینے دیں. دوسرا سوال پوچھ لوں, آپ کے ہر ادارے کو ریفارم کرنے کے لیے ٹاسک فورس بن گئی ہیں. مرتضیٰ سے ایک سوال, آپ کی ایجوکیشن پہ فوکس کیا جا رہا ہے, آپ کی ہیلتھ پہ فوکس کیا جا رہا ہے. دیکھیں آج پاکستان کا وزیر اعظم جب اسلام آباد میں, باہر کی میں بات ہی نہیں کر رہا, ایک سوال اگر میں سر سن لینا سر, یہ بات مزیدار ہے, سن لیں. آپ کا ملک کا وزیر اعظم اسلام آباد میں جاتا ہے, پولی کلینک جاتا ہے یا پیمز جاتا ہے, وہاں جو ہیلتھ کی حالت وہ دیکھتا ہے. مجھے یہ بتائیں ایک غریب آدمی کو آپ لوگ 10-20 سال حکومت کر کے اسلام آباد میں ایک اچھا اسپتال نہیں دے سکے, وہ تو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, عامر کیانی صاحب اس کو ٹھیک کر دیں گے. 5 سال بعد اگر اگلا وزیر اعظم جس طرح عمران خان جا رہے ہیں وہ بھی جائے اور یہ اسپتال ایسا ہو, میں سمجھتا ہوں میرے ذہن میں بھی ایک سوال آ گیا, لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا, کے پی کے میں کوئی سوائے شوکت خانم کے مجھے کوئی ایک ہاسپٹل کا نام دے دیں. حیات آباد میڈیکل کمپلیکس چلتے ہیں, کل آپ کا ادھر ہی علاج کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گے, واپس آ جائیں گے. اس کے بعد یہ اندازہ کریں, میں خود لاؤں گا. میں نے پھر وہی بات, اسی بات پہ آ جاؤ آپ. سوال پوچھ لیں کیونکہ ان کا سوال جو ہوگا نا بڑا پڑھا لکھا سوال ہوگا, دونوں وکیل ہیں نا پیشے کے حساب سے. آپ کی اجازت ہے پوچھ لیں. میں تو کہہ رہا ہوں مرتضیٰ صاحب آپ پوچھ لیجیے جلدی سے, 1-2 منٹ رہ گئے, آپ جلدی سے پوچھ لیجیے. میں صرف گزارش یہ کر رہا تھا, اگر کرپشن اصل اس ملک کا مسئلہ ہوتا تو پچھلے 5 ماہ میں تو کرپشن الحمدللہ اس ملک میں نہیں ہوئی, تو ان 5 ماہ کے اندر بہتری تو آئی ہوتی. اگر بہتری آئی ہوتی تو آج روٹی 10 روپے کی نہیں مل رئی ہوتی. آج اگر بہتری آئی ہوتی تو غریب بے روزگار نہیں ہوتا. یہ دیکھیں نا, ہر چیز economy will take some time to revive. پالیسیز جو آپ نے بنائی ہیں اس کا رزلٹ 2 سال بعد آتا ہے. مرتضیٰ بھائی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ حکومت میں آئے, بٹن دبایا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا. میں نے وہ مراد سعید کا بیان سنوانا ہے, پتہ نہیں پروڈیوسر صاحب کے پاس ہے کہ نہیں. عمران خان جیسے جائے گا 200 ارب ڈالر پاکستان لے کر آئے گا. وہ تو پرانی بات ہے نا. جو آپ کا فائنانس منسٹر اور آپ کے وزیر خارجہ صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی یہاں پہ اسلام آباد میں, وہ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ذرا سن لیجئے. جس فائنانس منسٹر کو یہی پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس کتنا پیسہ آ گیا اور میں اس پیسے کو خرچ کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا, اس سے اپنے ڈیٹس ادا کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا, چائنا نے آپ کو پیسے دے دیے ہیں, نہیں دیے, اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. سر ان کو پتا ہوگا, لیکن میں نے پہلے کہا کہ وزراء کے بیانات کو ذرا ناپ تول کی سننا چاہیے. کچھ نہیں پتا تھا, زیادہ ماننا نہیں چاہیے ان کو. دیکھیں ڈے ٹو ڈے افیئرز چل رہے ہیں. ندیم صاحب کرٹیسائز کریں گے, تنقید کریں گے, علی صاحب جواب کوئی فیصلہ صحیح ہوگا, کوئی غلط ہوگا, what will be your بولتے جائیں پر ندیم صاحب نے فوراً کہہ دینا اچھا جی خدا حافظ. پورے ہوں 5 سال بعد بھی اگر اگلے وزیر اعظم کو عمران خان صاحب کی طرح باہر کی دنیا میں جا کے ریکویسٹ کرنی پڑے لونز کی اور ہیلپ کی, اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب نے بھی کام نہیں کیا.
6 مہینے بعد ہی نہ جانا پڑ آپ جائے. 70 سال کا گن ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر دے. آئی تھنک عمران خان انسان ہے, ہر فن مولا نہیں ہے. پالیسیز امپلیمنٹ ہو گئی ہیں, اس کی فارمولیٹ ہو گئی, امپلیمنٹیشن پہ ٹائم لگتا ہے. اگر میری حکومت کی کسی پالیسی پہ آپ کو اعتراض ہو کہ یہ اکنامک سٹیپ ٹھیک نہیں ہے, آئی ایم ایف کے پاس مت جاؤ, یہ کرو, آپ تو خدا کا شکر ادا کریں کہ کریڈیبلٹی تھی عمران خان کی کہ دنیا نے آپ پہ ٹرسٹ کیا, آپ کو ہیلپ چائنا نے, ورنہ آپ کا یہ عالم ہے سیدھا آئی ایم ایف کے پاس آگے بیٹھ جاتے ہیں. ہے کہ $3 ارب جو سعودی عرب مہینے بعد آج بھی آپ آئی ایم ایف کے پاس کہہ سکتے ہو, اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. سر پروگرام اینڈ کرنا ہے, دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے پاکستان. اور اس پہ بھی دعا مانگیں, اور اس پہ بھی دعا مانگیں, اس پہ تو آمین کہنا. جس آدمی نے پاکستان کو لوٹا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ کرے جو اللہ نے قارون کے ساتھ. علی محمد خان, شیخ رویل اسکر اور مرزا صاحب, بہت شکریہ آپ سب کا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.